مراد آباد سے کچھ ذمہ داران ایک باہر ملک گئے، دعوت تبلیغ کے سلسلے میں پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک بوڑھے میاں تخت لگائے ہوئے ہیں، لمبی داڑھی والے ہیں، بیٹھے ہوئے خنزیر کا گوشت بیچ رہے ہیں۔ ان سے جب پوچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ کہا آپ کا نام کیا؟ عبد الرحمان۔ کہا کیا بیچ رہے ہیں؟ کہا خنزیر کا گوشت۔ کہا حضرت آپ نے آنے میں بڑی دیر کر دی، کاش کہ آپ پہلے آئے ہوئے ہوتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشى اللہ من عباده العلماء۔ وقال في مقام آخر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء۔ صدق الله مولانا العلي العظيم۔ عزیزان گرامی، آج جس موضوع کو ہم آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ موضوع ہے مغربیت کا عالم پر اپنے تہذیب کو مسلط کرنا۔ آج میں آپ کے سامنے چند ایسی بنیادی اور اہم فہم باتیں پیش کروں گا اور کچھ ایسی مخصوص معلومات آپ کے سامنے پیش کروں گا جو کہ شاید آپ اس سے پہلے واقف ہوں گے۔ اللہ رب ذوالجلال نے جب اس کائنات کو بنایا، اس میں انسان کو بنایا، چرند و پرند کو بنایا، تمام چیزوں کو بنایا، اس کے بعد آپ تمام انبیاء کو بھیجا، جس میں 1,24,000 انبیاء کم و بیش ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق ہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کو بھیجتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا مقصد اس دنیا میں آنا صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام سے مکے کے یا اس سعودی عرب جو آج کے مطابق اور پہلے اس کا اصل نام حجاز ہے، یہ صرف اسی کے نبی یا عالم عرب کے نبی، بلکہ آپ علیہ السلام دنیا میں بسنے والے ہر ایک خطے، ہر ایک مقام کے رہنے والے کے نبی ہیں، چاہے وہ انسان ہو یا جنات ہو، اس کا کسی سے بھی تعلق ہو، لیکن آپ علیہ السلام سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اور جب آج ہم آپ علیہ السلام کے تمام آنے والے 1,24,000 انبیاء کے وارث ہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ علیہ السلام کے کردار کو، افعال کو اور ہم ان چیزوں کو جو آپ علیہ السلام نے کیا، آپ کے اصحاب نے کیا، آپ سے پہلے انبیاء نے کیا، اس کو اپنے اندر اپنائیں۔ یہی ہمارا مشن ہو، کیونکہ ہم اس چیز کے تابع ہیں جس کو قرآن اعلان کرتا ہے انما یخشی اللہ من عباده العلماء۔ اے لوگوں سن لو، آپ لوگ صرف اور صرف عالم نہیں ہیں، 8 سال لگائے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ آپ لوگ وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ آپ کا مقام اتنا بلند ہے کہ آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اگلی وضاحت یوں کرتے ہیں کہ انبیاء وراثت میں دینار اور درہم نہیں چھوڑتے بلکہ علم نبوت چھوڑتے ہیں۔ مجھے یہ کہنا ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ عالم اسلام پر جس قدر مغربیت اپنی تہذیب کو پھیلا رہی ہے، مسلط کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ہمیں اس کو ناکام کرنا ہے اور ہمیں خود اس کے لیے ہمہ وقت کھڑے رہنا ہے۔ اور اگر ہم خود کھڑے نہیں ہو سکتے، جو کھڑے ہیں ان کا ساتھ دینا ہے بجائے ان کی مخالفت کرنے کے۔ مجھے افسوس ہے اس بات پر کہ کوئی اور عالم اسلام میں ایسی مہم نہیں، ایسی جماعت نہیں، ایسے افراد نہیں جو اپنے کے خلاف کھڑے ہوتے ہوں، سیاہ مولوی قوم کے، کہ جو اپنوں کے ہی خلاف کھڑی ہوتی ہے۔ اسے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی عالم دین کوئی نیا کام کر لے۔ مجھے یہ کہنا ہے ہمیں دعوت اسلام کو عالم اسلام نے پھیلانا ہے اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہر ایک اس مقام تک پہنچے جہاں کوئی انسان و جنات رہنے والے ہوں۔ اس کا طریقہ ایسے نہیں ہے کہ ہم خالی بیانات دیں، اس کا طریقہ صرف ایسے نہیں ہے کہ ہم درسیات کی کتابیں پڑھ لیں، اس کا طریقہ
ایک یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ جا کر کے ان کے کاموں میں ہاتھ بٹائیں، مصیبت زدان کے کام آئیں، لیکن اس کے بڑھ کر کے ایک طریقہ یہ ہے کہ خود آپ علیہ السلام کے اور ہمارا کابرین کے اخلاق ہمارے میں آ جائیں، جس وجہ سے حسین مدنی کی آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی رحمۃ اللہ الواسعہ کہ جب وہ لاہور جا رہے تھے تو ان کو دیکھ کر کے کیوں کلمہ پڑھا تھا، کیوں ان کے قدم چومے تھے اس وقت اس انگریز نے؟ آپ کو معلوم نہیں ان کا کیا کردار تھا؟ ہم جس کے نام لیتے ہیں ان کے کردار آج ہم میں نہیں ہیں، اسی لیے اور ہم کو ہر وہ چیز سیکھنی ہے جس سے ہم عالم اسلام میں پھر کر کے یا اسی کے ذریعے جو آج ہمارے پاس میڈیا ہے کہ گھر میں بیٹھے دنیا کے اندر دعوت دیں، کیا ہے وہ کہ ہر وہ زبان سیکھیں جس سے ہم عالم اسلام میں دین کی خدمت کو انجام دے سکیں، تاکہ آپ علیہ السلام کے سامنے کل قیامت کے دن کھڑے ہونے میں رسوائی لاحق نہ ہو، اور اللہ رب ذوالجلال کے سامنے جب ہماری پیشی ہو تو ہم خوشی سے اور خندہ پیشانی سے وہاں ملاقات کر سکیں۔ مجھے یہ کہنا ہے کہ آپ یہ سوچتے ہوگے کہ میں نے کیوں یہ بات کہی، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ انگریزی سیکھیے، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ دیگر زبانیں سیکھیے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ میں جو زبان سیکھ رہا ہوں اس سے میرا مقصد دین اسلام کو پھیلانا ہے، اور جو انگریز تہذیب اپنی تہذیب فلاں زبان کے ذریعے ڈال رہی ہے اسلام کے اندر اسے ختم کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو انگریزی پڑھنے پر بھی ثواب ہوگا اور اس کے پڑھانے پر بھی ثواب ہوگا، کیونکہ آپ کو ایک حدیث معلوم، ایک آپ علیہ السلام کا واقعہ معلوم ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے جب کہ ضرورت پڑی خطوط کو بھیجنے کی تو ایک صحابی کو فرمایا تھا کہ آپ جاؤ فلاں ملک کے اندر فلاں لوگوں کی زبان سیکھ کر آؤ، یہ میری سنت نبوی ہے۔ بہرحال ہمیں خود اس قدر رہنا ہے اور ہمارا یہ حق ہے کہ ہم لوگ آپس میں اٹھنے بیٹھنے میں چلنے پھرنے میں یا یہ کہ ہم جب جائیں کہیں تو خود سامنے والے کو معلوم ہو یہ اہل اللہ آ رہا ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار آ رہا ہے، یہ اس کا امتی آ رہا ہے۔ جیسے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے کچھ دیکھ کر یوں کہا تھا کہ یہ محمد ثانی ایسا ہے، محمد اول کیسا ہوگا۔ مجھے دو بات عرض کرنی ہے۔ نمبر ایک یہ ہے کہ آج ہمارے مسلم بچے مدارس کے اندر صرف 5% پڑھتے ہیں، جبکہ مغرب کے اندر چلے جائیے، امریکہ کے اندر مدارس قائم کیے گئے اس لیے کہ اسلامی تعلیم وہ پڑھ کر کے اس کے اندر خرافات کو پیدا کریں۔ یہودی پڑھ رہے ہیں آپ کی تعلیمات کو اور آپ چھوڑ جا رہے ہیں۔ اس کی مثال ایک یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک صاحب ہمارے ساتھی تھے، اسکول میں امتحان لینے گئے، انہوں نے ایک بچے سے پوچھا کہ بتائیے ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ اس بچے نے جواب دیا، حیرت کی بات ہے، APJ عبد الکلام۔ افسوس کی بات ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے، خوشی کی بات نہیں ہے کہ ہم یہ ہمارے ذمے ہے کہ ہر اس شخص تک دین کو پہنچائیں، اور ہونا تو چاہیے یہ تھا کہ اس کو پہلے سے معلوم ہوتا، لیکن نہیں ہے تو اس میں خوشی کی بات نہیں، بلکہ ہم کو چاہیے کہ کس طرح اس کو ہم پہنچائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے مراد آباد سے کچھ ذمہ داران ایک باہر ملک گئے، دعوت تبلیغ کے سلسلے میں پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک بوڑھے میاں تخت لگائے ہوئے ہیں، لمبی داڑھی والے ہیں، بیٹھے ہوئے خنزیر کا گوشت بیچ رہے ہیں۔ ان سے جب پوچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ کہا آپ کا نام کیا؟ عبد الرحمان۔ کہا کیا بیچ رہے ہیں؟ کہا خنزیر کا گوشت۔ کہا حضرت آپ نے آنے میں بڑی دیر کر دی، کاش کہ آپ پہلے آئے ہوئے ہوتے۔ اس وقت ہماری ذمہ داری ہے، ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے جس کو کچھ بھی سمجھ بوجھ ہے دین اسلام کے بارے میں، وہ ہر زبان اختیار کرے جس کی عالم اسلام میں ضرورت ہے، اس کو سیکھے اور اس کے ذریعے دین کو پھیلائے۔ انشاءاللہ اس کا اجر آپ کو دنیا میں بھی ملے گا، اور دنیا میں نہیں تو آخرت میں تو ضرور ملے گا۔ دعا ہے اللہ رب ذوالجلال سے، اللہ رب ذوالجلال پہلے خود مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد تمام عالم اسلام میں بسنے والے انسانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔